حرم هوایی میکنه هر روز هفته، خدا امام رضایی میکنه عطر زریه، دوباره کربلایی میکنه ضامن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ سے آغاز بیاں کرتا ہوں، کلمہ پاک سے مقصد کو عیاں کرتا ہوں، حمد تسبیح خدا بندے جہاں کرتا ہوں، سورہ نور کو میں ورد زباں کرتا ہوں۔ ذکر توحید عبادت میں رقم ہوتی ہے، سرنگو حمد الہی میں قلم ہوتی ہے۔ حاضرین کرام، جو اس وقت یوسف زہرا یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں، بند حقیر آپ کا میزبان روح اللہ مجلسی کی طرف سے آپ تمام ناظرین کرام کو سلام عرض ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام ناظرین کرام کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ جو یوسف زہرا یوٹیوب چینل کی طرف سے نشر کی جانے والی ویڈیوز کو جو مختلف مناسبتوں سے نشر کی جاتی ہیں، ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ان پر اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں، جو ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنتی ہے۔ آج کی شب تمام عالم اسلام کے لیے ایک بافضیلت شب ہے۔ آج کی شب ولادت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہے۔ اسی سلسلے میں اس یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام ناظرین کرام جو اس وقت اس ویڈیو کو ملاحظہ کر رہے ہیں، ان کے حضور ہدیہ تبریک عرض ہے۔ اسی سلسلے میں یوسف زہرا یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک مختصر سا جشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جشن کا آغاز باقاعدہ منقبت خوانی سے گزارش کرتا ہوں برادر عابد حسین کربلائی سے کہ وہ آئے بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد۔ میں شکر گزار ہوں یوسف زہرا ٹی وی والوں کا کہ جنہیں ہم کو یہ سعادت بخشی کہ مولا رضا علیہ السلام کی ولادت کی شب مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے۔ تو جناب استاد صفت جعفر کے لکھے ہوئے اشعار آپ ناظرین اور سامعین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ نام شکل اور سیرت سب ہی مرتضیٰ کی ہے، نام شکل اور صورت سب ہی مرتضیٰ کی ہے، نور کبریاء کے ہیں، خاک ہے نہ خاکی ہے، نور کبریاء کے ہیں، خاک ہے نہ خاکی ہے، نام ہے علی کا سب پکارتے ہیں رضا، نام ہے علی کا سب پکارتے ہیں رضا، بات ان کی جو بھی ہے بات مصطفیٰ کی ہے، بات ان کی جو بھی ہے بات مصطفیٰ کی ہے، تجھ کو اہل قرآن کی معرفت نہیں ماموں، تجھ کو اہل قرآن کی معرفت نہیں ماموں، دو جہاں کی ہر نعمت شاہد و سراں کی ہے، نور کبریاء کا
خاک ہے نہ خاکی ہے، تاج و تخت و عباسی اور عرب عجم ہے کیا، تاج و تخت و عباسی یہ کل عرب و عجم، تاج و تخت و عباسی اور عرب عجم ہے کیا، کائنات ہی ساری جب علی رضا کی ہے، کائنات ہی ساری جب علی رضا کی ہے، دیر تو لگی ہوگی مسترد ہوئی نہ کبھی، توجہ فرمائیے گا، دیر تو لگی ہوگی مسترد ہوئی نہ کبھی، آپ کے وسیلے سے جب کبھی دعا کی ہے، آپ کے وسیلے سے جب کبھی دعا کی ہے، جس میں بالادستی ہے اب بھی آل قرآن کی، جس میں بالادستی ہے اب بھی آل قرآن کی، ایک ہی تو دنیا میں مملکت رضا کی ہے، نور کبریا کا ہے، خاک ہے نہ خاکی ہے، میں محمد وآل محمد صلوات۔ اللہ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے برادر عابد حسین کربلائی جو اپنے مخصوص انداز میں اپنی بہترین آواز میں مولا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں ہمارے برادر عزیز حیدر علی کربلائی سے کہ وہ آئے مولا کی شان میں کلام پیش کرے، پر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں جشن مسرت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے حقیقی وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں بھی تبلیغ عرض کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں چینل یوسف زہرا کا کہ اس بندے ناچیز کو آپ حضرات کے سامنے آنے کا شرف بخشا۔ آئیے ناظرین، جشن بامسرت کا آغاز کرتا ہوں، 4 مصرے سے اپنے جشن کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے عنایت رضا کی ہے، اللہ کا کرم ہے عنایت رضا کی ہے، ہونٹوں پہ میرے آج جو مدحت رضا کی ہے، اللہ کا کرم ہے عنایت رضا کی ہے، ہونٹوں پہ میرے آج جو مدحت رضا کی ہے، تعویذ ماں نے باندھ کے بازو پہ یہ کہا جا تجھ کو کچھ نہ ہوگا ضمانت رضا کی ہے، تعویذ ماں نے باندھ کے بازو پہ یہ کہا جا تجھ کو کچھ نہ ہوگا امانت رضا کی ضمانت رضا کی ہے، کچھ نہ کر پائیں گے مامون تیرے جادوگر، 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 زور جادو کا تو لمحے میں بکھر جائے گا، تو ہوگا قالین کی تصویر کو جب حکم امام، شیر قالین سے اٹھے گا نگل جائے گا، شیر قالین سے اٹھے گا نگل جائے گا۔ ناظرین کرام، ایک مطلع اور چند بند آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا کہ علم کی بھیک کی خاطر کوئی انسان نکلا، علم کی بھیک کی خاطر کوئی انسان نکلا، راستہ چلتا رہا شہر خراسان نکلا، علم کی بھیک کی خاطر کوئی انسان نکلا، راستہ چلتا رہا شہر خراسان نکلا، دنگ تھے دیکھ کے دربار میں ظالم کے مرید،
दंग थे देख के दरबार में जालिम के मुरीद, शेर भी सुफरे हाकिम से परेशान निकला। दंग थे देख के दरबार में जालिम के मुरीद, शेर भी सुफरे हाकिम से परेशान निकला। तो मसनदे इल्म पे तशरीह की सूरत यूं है, बाब हर इल्म का हर बाब में पिन्हा निकला। तो सल्तनत ताज हुकूमत को रखे ठोकर में, सल्तनत ताज हुकूमत को रखे ठोकर में, जुज रजा दहर में ऐसा नहीं सुल्तान निकला। तो बतौर खास इस शेर पे मुलाज़ा फरमाइएगा कि सिलसिला तेरी हदीसों का नबी तक पहुंचा, सिलसिला तेरी हदीसों का नबी तक पहुंचा, और हवाला तेरी हर बात का कुरान निकला, और हवाला तेरी हर बात का कुरान निकला। तो भाई और बहन के रोजे की चमक ऐसी है, भाई और बहन के रोजे की चमक ऐसी है, भाई और बहन के रोजे की चमक ऐसी है, जैसे अंजुम के करीब माहे तरख्शा निकला, जैसे अंजुम के करीब माहे तरख्शा निकला। एक कदाबंद और चंद अशआर समाअत फरमाइएगा। बख्श दे मुझको तखातुब का सलीका मौला, बख्श दे मुझको तखातुब का सलीका मौला, हो अता मिसले फरज़दक लबो लहजा मौला। जब भी लिखता है कोई तेरा कसीदा मौला, जब भी लिखता है कोई तेरा कसीदा मौला, उसको देती है दुआ फातिमा जहरा मौला। शम्स की तरह इताअत में असद भी आया, मिस्ल जद आपका पाते ही इशारा मौला। बतौर खास समाअत फरमाइएगा कि रुतबा शायर का ज़माने को बताने के लिए, रुतबा शायर का ज़माने को बताने के लिए, अपना देवल को दिया आपने कुर्ता मौला। तख्त और ताज मिटे सफ़े हस्ती से मगर, अब भी चलता है तेरे नाम का सिक्का मौला, अब भी चलता है तेरे नाम का सिक्का मौला। तो जुल्म को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए, जुल्म को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए, आज काफ़ी है ये ईरान अकेला मौला, आज काफ़ी है ये ईरान अकेला मौला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हमारे बरादर अजीज़ हैदर अली करबलाई, जो मौला की शान अक़दस में नजरान अक़ीदत पेश कर रहे थे। जग में तेरा निज़ाम सखावत अजीब है, जग में तेरा निज़ाम सखावत अजीब है, दुनिया को बांटता है मगर खुद गरीब है, दुनिया को बांटता है मगर खुद गरीब है। बिला इख्तिसार अब इस जश्न को आगे बढ़ाते हुए हम इस जश्न के मेहमान खुसूसी मौलाना कुमैर अल हुसैनी मुज़फ़्फ़र नगरी से मुल्तमिस हैं कि वो आए आज के इस जश्न से खिताब फरमाए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहल बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, या अली अंता वशियतुका हुमुल फ़ायज़ून। नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में विलादत बसादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और फिर शुक्रगुज़ार हूँ अंजुमन यूसुफ़ ज़हरा के तमाम अरकान का कि उन्होंने मुझे मौका फ़राहम किया। आज की इस गुफ्तगू के लिए मैंने जिस हदीस रसूल को उन्वान कलाम के तौर पे पेश किया है, ये बड़ी मारूफ़ हदीस है जिसमें पैगंबर इस्लाम मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके शियों की कामयाबी का ऐलान फरमा रहे हैं। मैंने इस वक्त इस रिवायत का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि मौला ने अपनी एक रिवायत में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी तफसील के साथ शियों की खुसूसियात बयान की हैं कि शिया किसे कहते हैं, शिया की खुसूसियात क्या हैं और कौन शिया कहलाने का हक़दार है। सबसे पहले हम शिया के लुग़वी माना देखेंगे कि शिया किसे कहते हैं। तो शिया के लुग़वी माना है पैरोकार, दोस्त। और इस्तिलाही माना क्या है शिया के? शिया के इस्तिलाही माना है कि शिया उन लोगों को कहा जाता है कि जो जानशीनी पैगंबर का हक़
पैगंबर की आल के लिए मखसूस मानते हैं और मारिफ व अहकाम दीनिया में मकतब अहले बैत की पैरवी करते हैं। तो क्या सिर्फ़ अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मान लेने वाले शिया हैं, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले शिया हैं? तो एक रिवायत में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब मामून ने आपको वली अहदी सौंपी और आपको अपना वली अहद बना दिया, उस वक्त आपका दरबान आपके पास आया और आने के बाद कहता है, ए मौला रज़ा अलैहिस्सलाम, आपसे कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं और वो कह रहे हैं कि वो आपके जद अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शिया हैं। मौला ने जब ये सुना तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उन लोगों से कहिए कि मैं मशगूल हूँ, बाद में आए। वो लोग वापस चले गए और उसके बाद दूसरे दिन फिर आए, फिर मौला ने यही कहा कि मैं मशगूल हूँ, उनको वापस कर दिया जाए। तीसरे दिन फिर आए और मौला ने उनको वापस कर दिया। इसी तरीक़े से वो 2 महीने तक मौला के पास आते रहे, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास आते रहे, लेकिन मौला उनको वापस करते रहे। जब 2 महीने गुज़र गए और 2 महीने के बाद वो लोग आए, आने के बाद कहते हैं इमाम के दरबान से कि 2 महीने हो गए हैं, हम मुसलसल आते हैं और आप कहते हैं कि मौला नहीं मिल सकते, वो मशगूल हैं। आज इमाम से जाके कह दीजिएगा कि अगर वो हमसे नहीं मिले तो हम यहाँ से अपने वतन भी वापस नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए कि अगर हम अपने वतन वापस जाएंगे तो दुश्मन हमारे ऊपर हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे शायद तुमने कोई गलती की होगी कि जिसकी वजह से मौला ने तुमसे मिलने के लिए मना कर दिया। मौला का दरबान इमाम रज़ा की खिदमत में आया और आने के बाद कहा, मौला वो लोग कह रहे हैं कि अगर आज आप उनसे नहीं मिले तो वो अपने वतन भी वापस जाएंगे, चूँकि ये दुश्मन की मजाक उड़ाने का एक ज़रिया बन जाएगा और वो हमको गुनहगार समझेंगे। मौला ने देखा कि जब यहाँ तक बात आ गई है तो अपने दरबान को हुक्म दिया कि उनको अंदर लेके आ जाओ। वो अंदर आ गए। जब वो अंदर आ गए तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना उनका इस्तकबाल किया और यहाँ तक कि उनको बैठने तक के लिए नहीं कहा, यानी उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तो उनमें से एक ने हिम्मत की और हिम्मत करके हाथों को जोड़ा, दस्ते अदब जोड़ने के बाद का, मौला ऐसी हमसे क्या ख़ता हो गई है कि आप हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं? 2 महीने मुसलसल हो गए हैं, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं और आप हमसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। ऐसी हमने कौन सी गलती कर दी है, ऐसी हमसे कौन सी ख़ता हो गई है? इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, चूँकि तुमने झूठा दावा किया है, तुमने कहा है कि हम आपके जद अली मुर्तज़ा के शिया हैं, ये झूठा दावा है। तुम में से कोई एक भी शिया मेरे जद का नहीं है। का इमाम हसन, इमाम ने यहाँ से गुफ्तगू शुरू की है, का इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब सलमान, जनाब अबू ज़र, जनाब मिक़दाद, जनाब मोहम्मद इब्न अबी बकर, ये मेरे जद के शिया हैं, ये मेरे जद के शिया हैं। और ये कौन है? इनकी खुसूसियात क्या हैं? मौला बताते हैं। इनकी खुसूसियात में से पहली खुसूसियत ये है कि अल्लदीना लम युखालिफु शैअम मिन अवामिरही, यानी ये वो हैं कि जो मेरे जद की छोटी सी बात की भी मुखालिफत नहीं करते हैं। यानी एक खुसूसियत इमाम ने बताई। पहली खुसूसियत क्या है शिया की? का इन्होंने मेरे जद के छोटे से हुक्म की भी मुखालिफत नहीं की है। उसके बाद इमाम ने कहा इनकी दूसरी खुसूसियत यह है कि वलम यर्तकिबु शैआ मिन फ़ुनून ज़वाजिरही, यानी और ये जिस चीज़ से उन्होंने रोका है ये उससे रुक गए हैं। तो 2 सिफतें इमाम ने बताई कि शिया की पहली सिफत क्या है कि जिसका अल्लाह, रसूल और अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हुक्म दें, उसकी बजावरी को अपने ऊपर लाजिम करार दे, वो शिया होता है। दूसरी खुसूसियत क्या है? का दूसरी खुसूसियत ये है कि जिससे रोका जाए,
جس سے نہیں کی جائے کہ اس کام کو انجام نہیں دینا ہے، اس سے رک جانے والا شیعہ ہوتا ہے۔ یہ بات جہاں تک آپ لوگوں کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو گئی ہے کہ شیعہ کون ہوتا ہے، کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہو اس کام کو انجام دے اور جس سے روکا گیا ہو اس سے اجتناب کرے۔ ایک مثال میں ایسے شیعہ کی دینا چاہ رہا ہوں جس کے لیے مولا نے خود فخر کیا ہے، وہ کون ہے؟ جناب مالک اشتر۔ جنگ صفین میں جنگ مولا جیتنے والے ہیں، خوارج کہ جو ایمان کے پکے نہیں تھے، جن کا ایمان پختہ نہیں تھا، جو ایمان پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنی تلواروں کو نکال لیا کہ مولا انہوں نے نیزوں پہ قرآن بلد کر دیا ہے اور ہم آپ کو قتل کر دیں گے، ورنہ مالک اشتر کو واپس بلا لیجئے۔ مالک اشتر قریب تھے کہ فتنے کو تمام کر دیا جائے، لیکن جیسے ہی مولا کا قاصد پہنچا اور جانے کے بعد کہا کہ سنو، مولا علی علیہ السلام نے فوراً بلایا ہے، جس حالت میں ہو اسی حالت میں واپس چلو۔ مالک اشتر نے فوراً اپنی تلوار کو میان میں رکھا۔ یہ شیعہ۔ اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے استاد، ہمارے والدین، امام اور ائمہ اور رسول اور خدا کی بات چھوڑیے، اگر ہمارے والدین بھی ہمیں بلاتے ہیں تو ہم بعض وقت کیا کرتے ہیں؟ بس 2 منٹ اور رک جائیے اور میں آ جاؤں گا۔ نہیں، شیعہ ایسا ہوتا ہے اگر امام نے کہہ دیا ہے تو آپ قریب ہی کیوں نہیں ہے؟ مالک اشتر نے یہ نہیں کہا بس ایک خیمہ رہ گیا ہے اور میں فتنے کو تمام کر کے پہنچتا ہوں، نہیں، جیسے ہی مولا کا پیغام آیا فوراً اپنی تلوار کو میان میں رکھا اور فوراً واپس آ گئے۔ تو شیعہ کی ایک پہچان ہی ہے۔ پھر اس کے بعد امام ان سے مخاطب ہوئے اور ان سے مخاطب ہو کے کہا، اور تم اپنے شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تم اپنے شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، جبکہ مخصورون فی کثیر من الفرائض، تم تو واجبات تک انجام نہیں دیتے، اس میں ان کی انجام دہی میں بھی کوتاہی کرتے ہو۔ اب اس کا مفہوم کیا ہوا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو واجبات کی انجام دہی میں کوتاہی کرے وہ امام رضا علیہ السلام کی نظر میں شیعہ نہیں ہے۔ یہ ان کی ایک صفت مولا نے بیان کی کہ چونکہ تم واجبات کی انجام دہی نہیں کرتے ہو اس لیے تم شیعہ نہیں ہو۔ اب جو اپنی نمازیں نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، واجب ہونے کے بعد حج نہیں کرتے، وہ اپنے بارے میں خود فکر کریں، وہ جانے اور مولا جانے۔ دوسرے امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا، امام ان کے بارے میں پورے طریقے سے واقفیت رکھتے تھے۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ جہاں تمہیں تقیہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہاں تم تقیہ نہیں کرتے ہو، اور جہاں تقیہ کا حکم نہیں دیا جاتا وہاں تم تقیہ کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ امام کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ خدا اور رسول اور ائمہ کی مرضی کیا ہے، بلکہ اپنے دل کی سنتے ہو۔ تو ہمیں جب ہم نے اولا بالتصرف ان کو مان لیا ہے تو اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دل کیا کہتا ہے، بلکہ اگر حقیقی شیعہ بننا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے ایک بات اور کہی ہے، اور وہ یہ جو سب سے اہم ہے آج کے دور میں، جس پر سب سے زیادہ توجہ دینا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کا حق ادا نہیں کرتے ہو، ان کا حق غصب کر جاتے ہو، تو کیسے شیعہ ہو؟ یعنی امام نے بتا دیا کہ وہ میری نظر میں شیعہ نہیں ہے کہ جو اپنے بھائی کا حق غصب کر جائے۔ اب جو غصب کر جائے وہ امام کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اب چاہے ہم اپنی زبانی دعوے کرتے رہیں اور دوسروں کی زمین غصب کرتے رہیں تو ہم حقیقی شیعہ نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد امام نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ وہ ہو کہ جو فقط زبانی دعویٰ کرتے ہو اور عمل میں بہت پیچھے نظر آتے ہو۔ تو یعنی امام کو جو شیعہ چاہیے وہ عمل کرنے والا چاہیے، جو ان کے احکامات پہ عمل کر سکے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں مولا ہم استغفار کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم آج کے بعد اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہیں گے، مولا آپ بتائیے ہم آپ کے لیے کیا کہیں، آپ کے جد کے لیے کیا کہیں؟ تو امام نے فرمایا تم یہ کہیے کہ ہم آپ کے جد سے محبت کرتے ہیں، آپ کے جد کو دوست رکھتے ہیں۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟
کہ دوست رکھتے ہیں اور شیعہ ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ مولا 2 مہینے سے نہیں مل رہے ہیں اتنی سی بات کے اوپر، یہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ مولا جو سب سے دشمنوں سے بھی بااخلاق اور حسن اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں سے زبانی دعویٰ ہی کر رہے ہیں لیکن مانتے تو آپ کو ہیں، پھر مل کیوں نہیں رہے؟ کہ مولا ان کو سبق دینا چاہتے ہیں، آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ اگر بننا ہے تو باعمل بننا پڑے گا، سلمان کی طرح بننا پڑے گا، مقداد کی طرح بننا پڑے گا، عمار کی طرح بننا پڑے گا۔ ہمارا شیعہ باعمل ہوتا ہے، بے عمل نہیں ہوتا ہے۔ بس امام کے اتنے سے کلمے سے، اس حدیث سے ہمیں اتنا سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو میدان عمل میں بھی ہم پیش نظر آنے چاہیے۔ اگر ہم میدان عمل میں پیچھے ہیں تو ہم اپنے آپ کو شیعہ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے قبلہ و کعبہ کمیل الحسینی مظفر نگری کہ جو آج کے جشن سے خطاب فرما رہے تھے۔ ہم نہایت ممنون مشکور ہیں قبلہ و کعبہ کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقتوں میں سے ہمیں وقت دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یقین ہے کہ ناظرین کرام نے بھی قبلہ و کعبہ کے بیانات سے استفادہ کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آج کی شب کے طفیل تمام عالم اسلام کو جو ایک وبا نے، ایک مرض نے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، آج کے شب کے طفیل تمام عالم اسلام کو، بالخصوص مومنین کرام کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے، اور ہمارے آخری حجت کے ظہور میں جلد از جلد تاجیل فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔